أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، آج ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ہم میں سے کسی کو خبر نہیں کہ ہم کل صبح کا سورج دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہر ایک کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا پڑے گا، ہر ایک کو ایک دن دنیا کو، اپنی باری کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو، دوستوں کو، سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ جو دنیا میں آیا ہے اس کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہی ہوگا، پرائم منسٹر ہو یا عام آدمی ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، موت سے نہ کوئی بچا ہے نہ کوئی بچے گا۔ اللہ رب العزت قرآن کی ایک آیت میں فرماتا ہے کہ تیرے پاس پیسہ بہت ہے، اگر تو موت سے بچنے کے لیے بہت مضبوط قلعہ بنا اور اس قلعے میں جا کے بیٹھ جا تو ہوگا کیا؟ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ فرماتا ہے تم مضبوط قلعہ بنا لو اور اس قلعے میں جا کے بیٹھ جاؤ، اس کے سارے دروازوں، ساری کھڑکیوں کو بند کر دو، تو یاد رکھو جب مرنے کا ٹائم آئے گا تو اس مضبوط قلعے کی بند کھڑکیاں اور کنکریٹ کی دیواریں تمہاری حفاظت نہیں کر سکیں۔ انسان کو مرنا ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہے، مال چھوڑتا ہے، رشتہ دار چھوڑتا ہے اور اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جب مرنے کے بعد اس کو غسل دے کر، کفن میں لپیٹ کر باڑی سے باہر نکال دی اس کی میت اور لاش، فرماتے ہیں مال و دولت نے تو یہی اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے کفن کے ساتھ بینک کی کاپیاں نہیں جاتی، کفن کے ساتھ تکے کی گڈیاں نہیں جاتی، کفن کے ساتھ الماری کی چابیاں نہیں جاتی، تنہا اس کو رشتہ دار کفن میں لپیٹ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو مال و دولت نے تو یہی اس کا ساتھ چھوڑ دیا، اب یہ رشتہ دار ہیں جو اس کی لاش کو، اس کے جنازے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ کتنی دیر ساتھ رہیں گے؟ فرماتے ہیں جب قبرستان پہنچ کر یہ جنازے کو نیچے قبر کے کنارے تیرا باپ بھی کھڑا ہوگا، تیرا بھائی بھی کھڑا ہوگا، تیرا دوست بھی کھڑا ہوگا، تیرا چچا بھی کھڑا ہوگا، لیکن جب قبر میں دفن کرنے کا وقت آئے گا تو سب کے سب اوپر رہیں گے، تنہا تجھے چھوڑ کر کے منو مٹی کے نیچے دفن کر دیں گے۔ رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا، اب تیرے ساتھ کون ہے؟ فرماتے تیرے ساتھ صرف تیرا عمل ہے،
میرے دوستو انسان کے ساتھ صرف اس کا عمل جائے گا. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان کو قبر میں رکھ کر کے رشتہ دار مٹی کو برابر کر کے وہاں سے آ جاتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے پہنچتے ہیں. میری قبر میں بھی آئیں گے اور تم میں سے ہر ایک کی قبر میں آئیں گے. اور وہ 2 فرشتے کیا کرتے ہیں؟ کچھ سوال جواب کرتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. وہ فرشتے آ کے میت کو، مرنے والے کو اٹھا کر کے قبر میں بٹھا دیتے ہیں، کچھ سوال جواب کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. انسان اگر نیک ہوتا ہے تو فرشتوں کے جانے کے بعد اچانک کسی کونے سے اس کی قبر پھٹتی ہے اور اس میں ایک بہت خوبصورت انسان داخل ہوتا ہے. اگر انسان نیک ہوگا تو اس کی قبر میں جانے والا شخص بہت خوبصورت ہوگا. وہ انسان اسے دیکھے گا، کہے گا تو کہاں سے میری قبر میں آ گیا؟ اتنا حسین چہرہ تو میں نے آج تک کبھی دیکھا نہیں. تو کون ہے؟ میری قبر میں کیسے آ گیا؟ تو وہ جواب دے گا میں کوئی اور نہیں، انا عملک الصالح. وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں، میں تیرے نیک اعمال ہوں جس کو خدا نے میری شکل میں بنا دیا. اب میں تیرے ساتھ رہوں گا اور قبر کی اور آخرت کی ہر منزل میں تیری مدد کرتا رہوں گا. اور انسان اگر گنہگار ہوتا ہے تو میرے دوستو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کی قبر کا بھی ایک گوشہ پھٹے گا اور اس کی قبر میں داخل ہوگا جو انسان، وہ نہایت بد شکل ہوگا، بری شکل کا، سیاہ کالا ڈراؤنی شکل کا. وہ انسان اسے دیکھ کے ڈرے گا، کہے گا اتنا بدصورت انسان تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا نہیں، تو میری قبر میں کہاں سے آ گیا؟ تو وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، انا عملک الخبیث انا عملک السوء. وہ کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، میں تیرے برے اعمال ہوں جن کو خدا نے میری بری شکل میں تیرے اوپر مسلط کر دیا ہے. اب دیکھ قبر کی ہر منزل اور آخرت کے ہر قدم پر میں تجھے پریشان کرتا چلا جاؤں گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یاد رکھو قبر کی منزل آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی اور سب سے بھیانک منزل ہے. جو شخص قبر کی منزل سے عافیت سے گزر گیا اسے یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت کی دوسری منزلوں میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی چلی جائیں گی. اور جو قبر کی منزل میں پکڑا گیا تو یاد رکھو اس کے لیے آگے اور سختیاں ہوں گی. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اگر تم قبر میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ اچھا عمل لے گئے تو قبر میں تمہیں ملے گا کیا؟ ایک تو اچھا ساتھی ملے گا جو ہر قدم پر تمہاری مدد کرے گا. اور کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان اگر قبر میں اپنے ساتھ اچھا عمل لے کر کے جائے گا تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دے گا، کہے گا فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ. فرشتوں سے کہے گا کہ جاؤ اس کے نیچے جنت کا بستر بچھا دو، جاؤ اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جاؤ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دو. اور اگر انسان خدا نہ خواستہ اپنے ساتھ قبر میں برا عمل لے کر کے گیا تو کیا کہے گا خدا؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا حکم دے گا فَافْرِشُوهُ مِنَ النَّارِ وَالْبِسُوهُ مِنَ النَّارِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کہے گا فرشتوں سے یہ تو برے اعمال کی پوٹلی ساتھ لایا ہے،
اس کو مٹی پر بھی لیٹنے کا حق نہیں ہے، جاؤ اس کے نیچے آگ کا بستر بچھا دو، جاؤ اس کو آگ کا لباس پہنا دو، اور جاؤ اس کی قبر میں جہنم کی طرف کھڑکیاں اور دروازے کھول دو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنی قبر میں اچھا عمل لے کے جانا چاہتے ہو کہ برا عمل؟ اگر اچھا عمل لے کے جانا چاہتے ہو تو دنیا کی اس زندگی میں کچھ کرنا پڑے گا، اور وہ کیا ہے؟ صرف 4 کام ہیں۔ اگر تم تیار ہو تو میں وہ 4 کام ایک ایک کر کے بیان کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ عہد کرو اس پر عمل کرو گے تو تم اپنی قبر میں اچھا عمل لے کر کے جانے والے بن جاؤ گے، اور پھر آخرت کی منزلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ ایک دن ہم میں سے ہر ایک کا جنازہ اٹھے گا، ایک دن ہم میں سے ہر ایک کو قبر میں دفن کیا جائے گا۔ سب سے پہلا کام، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، مرد و عورت سب مخاطب، نماز پابندی سے پڑھتے پڑھتے مرے گا تو وہ جب اپنی قبر میں جائے گا تو اسے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ نور، کہ تو قبر میں گیا تو چاروں طرف اندھیرا تھا، قبر اوپر سے بند ہو گئی، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ نہ کوئی روشنی کا ذریعہ ہے، مگر تیرے ساتھ نماز گئی ہے تو نماز تیری قبر کو روشن اور منور کر دے گی اور اس کے اندھیرے کو ختم کر دے گی۔ میرے دوستوں، آج مسلمان شاید نماز سے جتنا کھلواڑ کر رہا ہے تاریخ میں اس سے پہلے نماز سے اتنا کھلواڑ امت نے نہ کیا ہوگا۔ نماز کو برباد کیا جا رہا ہے، نماز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور نماز کو چھوڑ کر کے آدمی اللہ کے غضب کا شکار بن رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں اور سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں میں دین کے اور کاموں میں حصہ لیتا ہوں۔ تو نے حج کر لیا، بہت خوش ہے، میں تو حاجی جی ہو گیا۔ تو نے عمرہ کر لیا، ہر سال عمرہ کرنے جاتا، مسجدیں بنوا دی، مدرسوں میں پیسے لگا دیے، لیکن نماز نہیں پڑھتا، تو کیا ہوگا انجام؟